یہ بازو کربلا میں قلم ہو جائیں گے۔ پتہ ہے نا یہ بیویوں کی ڈھارس بن کے کربلا میں خیمے لگائے گا۔ پتہ ہے نا یہ میری سکینہ کا صدقہ بنے گا۔ پتہ ہے نا یہ مجھ پر اپنی جان کو نثار کر دے گا۔ 8 محرم گزر گئی، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ پتہ نہیں آپ نے ام البنین بی بی کو پرسہ دیا یا نہیں دیا، سیدہ کو پرسہ دیا یا نہیں دیا۔ یقیناً مجلسوں میں شریک ہو رہے ہو، پرسہ لے رہے ہو۔ آج کی یہ آخری مجلس ہے اور پھر اگلے سال یہ مجلس نصیب ہوگی۔ آج ام البنین بھی مجلس میں آئے گی، سیدہ بھی مجلس میں آنے والی ہے، زینب بھی مجلس میں آنے والی ہے، آج حسین بھی مجلس میں ہوں گے۔ آپ کی آنکھوں کی اشک بتائیں گے کہ یہ ہستیاں آ رہی ہیں، یہ بیویاں آ رہی ہیں، یہ ہستیاں، یہ ذوات مقدسہ آپ کی مجلس میں شریک ہو رہی ہیں۔ میں پڑھنے چلا، وہ منظر خدا کسی بھائی کو نہ دکھائے جو کربلا میں حسین جیسے بھائی نے دیکھا کہ بھائی بھائی سے کہہ رہا تھا میرے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ مولا نے فرمایا میرے بھیا تو میرے لشکر کا علمدار ہے، میں تجھے مرنے کی اجازت کیسے دوں؟ وَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، عباس نے داہنی طرف دیکھا، عباس نے بائیں طرف دیکھا اور جملہ کہا مولا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں۔ اللہ اکبر، یہ جملہ کہا، مولا حسین نے عباس کا ذہن بدلا، آواز دی عباس تمہیں خیموں سے رونے کی آواز آ رہی ہے نا؟ بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ مسائل پڑھنے چلا ہوں، آپ تھوڑا آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کربلا میں آمادہ کریں۔ مولا عباس سے مولا حسین نے فرمایا یہ رونے کی آواز سن رہے ہو؟ ہاں مجھے آواز آ رہی ہے، بچے ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس کہہ کے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں کہ پہلے ان کے لیے پانی کا انتظام اور سبیل کرو، اس کے بعد پھر اجازت مل جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ عباس چند قدم آگے بڑھے، آواز دی میری سکینہ لا مشکلہ لے آ، تیرا چچا پانی کے لیے جانے والا ہے۔ سکینہ نے اتنا سنا، مشکلہ اٹھایا، اپنے چچا کے حوالے کیا، چچا جاؤ خدا حافظ، پوچھا نہیں کہ پانی لے آؤ گے یا نہیں لاؤ گے۔ بچی کو چچا پہ اتنا بھروسہ ہے، اتنا بھروسہ ہے کہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوئی، بلکہ واپس خیمے میں آ گئی، ہر بچے کو بہلانے لگی، اب نہ رونا، اب نہ رونا، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، اب نہ آنسو بہانا، تیرا میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ مشکیلے کو علم میں باندھا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، حسین نے رخصت آخر کیا، آگے بڑھے تھے چند قدم، بس یہ جملے ہیں عزادارو، آپ کی آنکھوں میں پھیلا ہوا سیلاب اشکوں کا بالکل باہر آ جانا چاہیے۔ تمہیں سیدہ زہرا اپنی چادر کی ہوا دے، زینب کی شفاعت نصیب ہو اس جملے پر جس پہ حسین بھی روئے، جس پہ زینب نے بھی چیخ ماری، جس کی وجہ سے بیویوں میں بھی کوہرام برپا ہوا۔ چند قدم آگے چلے، آواز نے میرے عباس ذرا ٹھہر جا۔ عباس ٹھہر گئے، کہیں علم کا پھریرا جھکا دے، پھریرا جھکایا گیا، آیت لکھی تھی نصر من اللہ وفتح قریب، مولا نے آیت کو آیت سے بدلا، دوسری آیت لکھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عزادارو اب روشنی بھی بند ہو گئی ہے نا، اب شرمانا نہیں ہے، ارے زہرا تمہیں دیکھ رہی ہے، ام البنین تمہیں دیکھ رہی ہے، بیویاں بیٹھی ہیں، شاید کسی بیوی کے پہلو میں ام البنین ہو، اجرکم اللہ۔ ارے حسین سے عباس رخصت ہو رہے ہیں، پرچم پہ آیت لکھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رزم بے
اجرکم اللہ، بخل نہ کرنا، مولا عباس کی مجلس ہے، مولا عباس کا ماتم ہے، مولا عباس کا گریہ ہے۔ آج بیویاں تمنائیں بڑھا رہی ہے، کسی کی تمنا پوری ہو رہی ہے، کسی کی نظر پوری ہو رہی ہے، کوئی نظر مان رہی ہے، کوئی اپنے بچے کو سقا بنا رہی ہے، کوئی کھانا کھلا رہا ہے، کوئی نظر نیاز کر رہا ہے۔ اے عباس، ہماری عزاداری تمہارے نام۔ حسین نے آیت لکھی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ارے یہ جملہ کب پڑھا جاتا ہے؟ جب کسی کے مرنے کی خبر آتی ہے، جب کسی کے مرنے کی خبر آتی ہے۔ مجھے نہیں پتا حسین عباس کو دیکھ بھی رہی ہے، اِنَّا لِلَّهِ بھی پڑھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لو عزادار مقصد آخر ہوئی، عباس چلے، فوجوں کو بھگایا، فرات پہ قبضہ کیا، مشکیلہ بھرا، مشکیلہ بھر کے واپس لوٹنے لگے، چاہتے ہیں کہ خیمے میں پانی پہنچ جائے۔ عباس کو پانی لے کے جاتے ہوئے دیکھا، عمر ساتھ چلایا، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ارے جلدی سے مل کے حملہ کرو۔ اب حملے پہ حملے ہونے لگے۔ عباس کی جدوجہد کوشش یہ ہے کہ پانی خیمے میں پہنچ جائے، پلٹ کے کسی دشمن کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک شقی نے وار کیا، دہنا بازو قلم ہوا، دوسرے شقی نے وار کیا، بایاں بازو قلم ہوا۔ سر پہ ماتم کرنا عزادارو، بڑی قیامت کے مصائب ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دانتوں سے مشکیلے کو سنبھالا، علی کے شیر نے پانی کو سمیٹا، ایک ظالم نے مشکیلہ کا نشانہ بنایا، تیر چلا، مشک سکینہ بہ گیا پانی۔ ارے ارمان عباس کے بہ گئے۔ اجرکم اللہ، پانی کیا بہا، عباس کی تمنا بہنے لگی، پانی کا افسوس ہو رہا ہے، کبھی سکینہ کی تصویر آ رہی ہے۔ اسی اثناء میں ظالم نے پیچھے سے سر پہ گرز مارا۔ ارے علی کا لال گھوڑے پہ سوار نہ سکے، عباس زمین کربلا پہ گر گئے۔ ٹھہر کے مجھے سننا عزادارو، تم ٹھہر گئے ہو، میں چاہتا تو مجلس یہی ختم کر دیتا، مگر مجھے سیدہ کی تمنا یاد آ رہی ہے۔ ایک ذاکر تھے، مصائب پڑھے، رات کو جا کے سو گئے، خواب میں سیدہ آ گئی، اے میرے ذاکر، اے میرے بچے کے ذاکر، ارے تو نے میرے عباس کے مصائب نہیں پڑھے، تو نے میرے عباس کے مصائب نہیں پڑھے۔ نہیں نہیں بی بی، میں نے خیمے سے رخصتی پڑھی، میں نے مشکیلہ پڑھا، میں نے فرات پہ قبضہ پڑھا، میں نے دہنا بازو قلم پڑھا، میں نے بایاں بازو قلم پڑھا، میں نے سر پہ گرز پڑھا، میں نے سب کچھ پڑھا۔ اب بی بی کا جملہ سننا عزادارو، سیدہ کہنے لگی، ارے یہ مصائب چھوٹے ہیں، بڑا مصائب تو تم نے چھوڑ ہی دیا۔ کبھی بھی وہ کیا ہے؟ کہ یہ بتا، جو بھی شہید زمین پہ گرا ہے، ارے اس کے ہاتھ سلامت تھے، جو بھی شہید زمین پہ گرا اس کے ہاتھ سلامت تھے، مگر پتہ نہیں میرا بچہ ارے کیسے زمین پہ گرا، ہاتھ کٹ چکے، منہ کے آوازوں کو آزاد کرنا عزادارو، سیدہ شریف کی مجلس ہو گئی ہے، آپ کی آوازیں بتا رہی ہے، میں نے مصائب پڑھ لیا ہے، جو سیدہ کو زیادہ پسند ہے۔ سر پہ گرز لگا، ہاتھ سلامت نہ تھے، منہ کے بل عباس زمین پہ گرے، ایک آواز دیا، مولایا علیک منی السلام، اے میرے آقا غلام کا آخری سلام۔ یہ جملہ حسین نے سنا، کمر تھام کے کہا، الان انکسر ظہری، اے میرے بھائی تو کیا گر گیا زمین پر، میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ۔
یہاں میں نفسیاتی بات آپ کو یاد دلاؤں گا، آپ کے بھی بھائی ہیں نا، آپ کے نہ جانے کتنے بھائی آپ سے جدا ہو گئے، کتنے بچھڑ گئے، مولا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ حسین کہتے آپا، ارے تم زمین کربلا پہ کیا گرے؟ حسین کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، ابا اب اٹھا نہیں جاتا۔ جزاک اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ پھر بھی ہمت کی، علی اکبر کو ساتھ لے کے چلے، ارے چچا فرات کے کنارے پڑا ہوا ہے، اکبر آگے آگے پیچھے پیچھے، عباس حسین آگے آگے، اکبر پیچھے پیچھے، چند قدم چلے، حسین نے کچھ اٹھایا، ابا کے دامن میں رکھ لیا، ارے پھر آگے بڑھے، پھر کچھ اٹھایا، ابا کے دامن میں رکھ لیا، اب پہچانا آپ نے، ارے یہ کیا ہو گیا؟ قلم شانے تو پہلے ہوئے نا، آگے بڑھے تھے، عباس سر پہ گول لگا، لاشا پہلے ہونا چاہیے تھا۔ سمجھو گے وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی تھی جب شانے قلم ہو گئے تھے تو تیر ستم مشک سکینہ پہ لگ گیا تھا، سارا پانی بہ گیا تھا، عباس نے گھوڑے کا رخ واپس بھیجا، واپس فرات کے کنارے، ارے کٹے ہوئے شانے پیچھے رہ گئے، لاشیں عباس آگے۔ بازووں لے کے بھائی کے لاشے کے قریب آئے، بھائی کے قریب آئے، سر کو زانوں پہ رکھا، بس میں نے مصائب چھوڑ دیے دادارو، مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، زلجلہ آمادہ ہے، تابوت آمادہ ہے، علم آمادہ ہے، ارے فرات کے کنارے علی کا شعر پڑا ہوا ہے، حسین سرانے بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں میرے بھیا، ارے اب تو میری کمر ہی ٹوٹ گئی، پہلی وصیت سننا، مولا عباس نے فرمایا، اے میرے آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا، ہر بات علماء کہتے ہیں کہ شاید اس لیے فرمایا ہو کہ بچی سکینہ سے شرمندہ ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، عباس نے اپنے کانوں سے سنا تھا، جب زمین پہ گرے حسین نے کہا بھیا تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، عباس سمجھ گئے حسین سے لاشا نہ اٹھ سکے گا، جزاک اللہ۔ آخری جملے، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا، عزادارو آخری وصیت ہو رہی ہے، اور کیا کہنا چاہتے ہو، اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے آقا جب میں دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، دل چاہتا ہے دنیا سے آنکھیں بند ہوں تو آخری چہرہ آپ کا دیکھ سکوں، کہا پھر کیا بات ہے، کہ ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے، حسین نے آپا کے دامن سے اس آنکھ کے خون کو صاف کر دیا، عباس نے حسین کو دیکھا، کیا عالم میں دیکھا اور آنکھیں بند کر لی، اللہ اکبر، عباس سے دیکھا نہ گیا، ارے چہرے پہ اداسی ہے، کیسے پڑھوں کیسے سنو گے، کیسے چیخیں بلند ہوں گی عزادارو، مجھے نہیں پتا، آپ جانو، زہرا جانے، میں تو مسائل مکمل کرنے چلا، اللہ اکبر، آنکھیں بند کرنے لگے، حسین نے کہا میرے بھیا اتنی جلدی ساتھ نہ چھوڑنا، ارے حسین کی بھی آرزو پوری کر دو، ارے شان قلم ہو گئے، سر پہ گل لگ گیا، لاشا زمین پہ پڑا ہے، عباس سوچنے لگے پتہ نہیں میرا آقا مجھ سے کیا کہنا چاہتا، کیا کہنا چاہتے ہیں، جلدی سے آنکھ کھولی، اے میرے آقا جلدی فرمائیے، مولا حسین کی فرمائش آرزو تمنا سنو، نہ جانے بھائی میں کیا محبت تھی، حسین کہتے ہیں میرے بھیا جب سے پیدا ہوا تب
جب سے لے کے کربلا تک آ گیا ہمیشہ آقا کہتا رہا حسین کی آرزو ہے آج حسین کو بھائی کہہ لے۔ مسائل کی انتہا ہو گئی عزیزانو، آج حسین کو بھائی کہو۔ ارے عباس کو کبھی حسین کی فرمائش یاد آئی، کبھی اماں کی وصیت یاد آئی، اماں نے منع کیا تھا آقا سمجھنا بھائی نہیں سمجھنا۔ ایک بندہ مولا نے کہا عباس جلدی مجھے بھائی کہو، کبھی ام البنین کو پکارا، انکار بڑھا اصرار بڑھا، آخری جملہ مسائل مکمل ہو رہے ہیں عزیزانو، انکار بڑھا عباس کا، اصرار بڑھا حسین کا، حسین کہتے ہیں بھائی کہو، عباس کہتے ہیں مولا اماں نے منع کیا ہے۔ جب بہت دیر ہو گئی ارے پہلو سے ایک نقاب پوش بی بی اس کی آواز آنے لگی